وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ۔ پچھلی قسط میں ہم نے بات کی تھی اپنے پروگرام میں، ایپیسوڈ میں، کہ فیصلہ یہی کیا گیا کہ اپنی عورتوں کو بچایا جائے۔ اب سب عورتوں سے کیسے روکا جا سکتا ہے؟ کیوں نہ یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھجوا دیا جائے تاکہ عورتیں اس فتنے سے بچ سکیں۔ یعنی فتنہ وہ مچا رہی تھیں، لیکن انہوں نے فتنہ قرار دیا کہ یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت ہیں کہ عورتیں قابو نہیں پا رہی، تو انہی کو جیل بھجوا دی جائے الزام لگا کر کہ یہ جو ہیں انہوں نے کوشش کی تھی، یا انہوں نے اپنی مالکہ کے ساتھ اس کو مائل کرنے کی کوشش کی تھی۔ یوسف علیہ السلام پہنچ کے جیل میں، وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، اور جب داخل ہوئے تو دیکھا کچھ دیر کے بعد کوئی اور بھی دو لوگ داخل ہوئے ان کے جیل میں۔ قَالَ أَحَدُهُمَا، اب وہ کہنے لگے، اب وہ رہنے لگے، لازمی بات ہے کہ کچھ دن رہے ہوں گے، تو ان میں سے ایک نے کہا، انی ارانی آسرو ہمرا، ایک اور خواب۔ پہلا خواب ہم نے دیکھا تھا جو سورہ یوسف کے شروع میں آتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمانے کہ جب یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج میرے آگے جھکے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد خواب باپ کو بتایا، تو باپ نے کہا کہ اس کا ذکر بھائیوں سے نہ کرنا، ورنہ تجھے جو نعمت ملنے والی ہے اس سے حسد کر کے کہیں تجھے کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، کنویں میں قافلے نے نکالا اور جا کر بیچ دیا چند درہم کے بدلے۔ پھر عزیز مصر جو کوئی وزیر تھا، بڑا افسر تھا وہاں کا مصر کا، وہ لے گیا اپنے گھر اور اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو بڑے احترام کے ساتھ رکھنا، عزت کے ساتھ رکھنا، یہ اچھے گھر کا لگ رہا ہے، اور دوسری بات ہے ہو سکتا ہے ہم اسے بیٹے بنا لیں۔ لیکن وہ عورت جب اپنی بھرپور جوانی کو پہنچے یوسف علیہ السلام، تو وہ عورت اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکی۔ اب اس نے کوشش کی کہ کسی طرح بھی اپنے ساتھ مائل کریں یوسف علیہ السلام کو، لیکن یوسف علیہ السلام جتنے خوبصورت تھے اتنی ہی خوبصورت ان کی سیرت تھی۔ انہوں نے ہر لمحے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی اور اللہ سے مدد مانگتے رہے۔ اور پھر جب عورت کا بانڈا پھوٹ گیا تو اس نے بہت سارے جو اس معاشرے کا جو ماحول تھا اس میں عورتیں آپس میں اسی بات کو لے کر اسی پر بیٹھ کر گھنٹوں باتیں کرتی محفلیں سجا کر۔ آج بھی جو عورتیں ہیں، میں تو بڑی معذرت کے ساتھ کہوں گا، جتنی بھی محفلیں ہیں ہماری، چاہے لڑکوں کی دوستوں کی ہوں، سب میں، کیونکہ میں بہت ساری محفلوں میں الحمدللہ رہا ہوں، مجھے تو پتہ ہے کیا کیا باتیں ہوتی ہیں۔ میں نے اس لیے چھوڑی کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جب میرے دین آئی، میرے آگے سے گزری، کہ کسی نے اپنے دیکھنا ہے کہ وہ اس کا اسلام کتنا خوبصورت ہے، تو ہر لا یعنی بات کو، ہر بے مقصد بات کو چھوڑ دے۔ تو میں نے اس لیے کافی محفلیں اللہ نے چھڑوا دی، میں نے کیا چھوڑنی تھی، وہی محفلیں تھی، راتوں کو تاشے بھی کھیلتے تھے پوری پوری رات بیٹھ کے۔ پھر آج اس کے بعد بھی جو محفلیں ہوئیں کہ یوگا پہ جاتے تھے، ناشتے ہو رہے ہیں، مذاق ہو رہے ہیں، اور اسی طرح ایک اور محفل بھی تھی جہاں بہت سارے بزرگ تھے، وہاں بھی بات آخر میں ایک ہی سمجھ میں آ رہی تھی کہ ہماری باتوں کا جو مردوں کی باتیں ہیں وہ دو ہی چیزوں کے گرد گھومتی ہیں، ایک دوسری شادی اور ایک کھانے کے لیے۔ اور عورتوں کی جو محفلیں ہوتی ہیں وہ بازار میں کیا نیا فیشن آ رہا ہے، کیا ٹرینڈ آ رہا ہے آج کے حالات میں، فلاں کیا گاڑی ہے، فلاں کیا گاڑی ہے، اور یا دوسری گھریلو لوگوں کی زندگیوں کو ڈسکس کرنا۔ یہاں بھی یہ سب کچھ ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم اتنے ہی بیکورڈ ہیں جتنے آج سے 3000 سال پہلے کے زمانے میں مصر کے لوگ تھے، ترقی یافتہ تھے، لیکن اخلاق میں بیکورڈ۔ اخلاق جو ہے اصل چیز تو اخلاق ہے۔ اخلاق اصل تو جو آیا وہ تو نبیوں کے دور میں آیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، اللہ اکبر کیا اخلاق تھا، پردے کے کیا کیا احکامات آئے، اللہ اکبر، عورتوں کو کیسے زبردست طریقے سے ان کی شخصیات کو بیان کیا گیا، اور ان کو کہا گیا کہ پردہ جو ہے وہ تمہارے ہی لیے بہتر ہے، تم تو قیمتی موتی نگینوں کی طرح ہو، تم کوئی بازار میں پڑے ہوئے کلے سرے فروٹوں کی طرح تھوڑے ہو جن کو سجا کر ہر بندہ آ کر چھوئے اور دیکھے، تم تو پردے میں ہو، تم تو وہ ہیرے جواہرات ہو جن کو چھپا کر رکھا جاتا ہے۔ اور اس کو گھر کی زینت بنا دیا گیا، گھر کی ملکہ بنا دیا گیا، ہر طرف عزت عزت۔ شوہر کو کہا گیا
کہ اس کے ساتھ بہترین سلوک کرو، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے حق میں بہتر ہے۔ پھر ماں کے روپ میں سب سے زیادہ حق پوچھا گیا کہ مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا تیری ماں کا۔ دوسری دفعہ پوچھا گیا، فرمایا تیری ماں کا۔ تیسری دفعہ پوچھا گیا، فرمایا تیری ماں کا۔ اور چوتھی دفعہ کہا تیرے باپ کا۔ یعنی گولڈ میڈل، سلور میڈل، برونز میڈل سب ماں کو مل گئے اور باپ کو ایک سرٹیفکیٹ۔ عورت جب بیٹی بنتی ہے تو کیا عزت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر آتے تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا جو جنت کی عورتوں کے سردار ہیں، سب سے پہلے ان کے پاس آتے، اپنی بیٹی کا ماتھا چومتے، اپنی بیٹی کے پاس بیٹھ کر باتیں کرتے، اور کتنے کتنے محبت سے اپنی بیٹی کو دیکھتے۔ اللہ اکبر۔ بیٹی بن کر کیا عزت ملی، بہن بن کر ہم دیکھتے ہیں تو کیا عزت ہے۔ اللہ اکبر۔ ہر چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ بھائی اپنی جانیں جو ہے اپنی بہنوں کی عزتوں پر نچھاور کر دیتے ہیں۔ اللہ کرے یہ بات آج کے معاشرے میں بھی سمجھ میں آئے۔ اور عورتوں کی محفلیں کیا ہیں؟ انہیں کو اسکینڈل کو ڈسکس کرنا، کپڑوں کو ڈسکس کرنا، فلاں گھر میں کیا ہو رہا ہے، فلاں گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ اللہ کے واسطے اگر کوئی پوزیٹیو کام کرنا ہے نا، کیونکہ جب تک ہم اپنے آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارا اسلام کتنا خوبصورت ہے، تو ہمیں تمام وہ باتیں جن سے ہمارا تعلق کوئی نہیں ہے۔ دیکھیں بزنس کرنا ہے، الحمدللہ میں آج بھی بزنس کر رہا ہوں، الحمدللہ بیٹے ہی میرے کرتے ہیں، لیکن میں جاتا ہوں 3 دن 4 دن تو جاتا ہوں الحمدللہ۔ باقی وقت الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ اپنے فضل سے، اپنی توفیق سے، یہ سب اللہ کی توفیق ہے۔ میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ 49 سال کی عمر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس شخص کو، میرے جیسے نالائق کو جس کو قرآن ہی نہیں پڑھنا آتا تھا، اس کو کان سے پکڑ کر اپنی کتاب کے ساتھ جوڑ دیں گے۔ یہ سب اللہ کا کرم ہے، میرا اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یقین جان سارے کا سارا کریڈٹ میرے اللہ کا ہے، جس نے میرے جیسے نالائق کو اپنی کتاب کے ساتھ جوڑ دیا، اور اتنی قیمتی کتاب کہ نہ صرف جوڑا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الحمدللہ ثم الحمدللہ مجھے پڑھانے پر بھی جوڑ دیا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، اور تم میں سب سے افضل وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اور اللہ نے میرے جیسے نالائق کو، میرے جیسے گناہ گار کو اپنی کتاب کے ساتھ جوڑ دیا، اور اس کتاب نے آ کے لگتا ہے کہ زندگی ہی بدل دی میری۔ یقین کا جانے زندگی، جو میری زندگی میں مجھے یاد ہے کہ جب آج سے 10 سال پہلے الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس سے پہلے کاروبار بھی تھا، محفلیں بھی تھی، دل بڑا مرتا تھا، دل میں سکون نہیں تھا۔ اب کاروبار بھی الحمدللہ چل رہا ہے، کیونکہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کاروبار بھی کرنا ہے الحمدللہ، تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اللہ نے ہمیں دینے والا بنائے، اللہ ہمیں کبھی لینے والا نہ بنائے۔ اور پھر الحمدللہ جو بھی اللہ کی توفیق سے اللہ اپنے خرچ کروا لیتا ہے، وہ بھی اللہ کی توفیق سے۔ اور پھر سب سے بڑی جو میں سمجھتا ہوں، مجھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے الحمدللہ سب کچھ دیا، میں اکثر ڈسکس کرتا ہوں، بیٹے بیٹیاں، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، سب کچھ الحمدللہ۔ لیکن یہ قرآن جو ہے وہ خیر مما یجمعون، جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ قرآن سے بہتر ہے۔ ہم نے پڑھا سورہ یونس میں کہ کسی کو اگر خوشیاں منانی ہے نا، کسی کو خوش ہونا ہے، کسی چیز پر خوشیاں منانی ہے کہ واہ، تو وہ خیر مما یجمعون، تو اس قرآن پر بنے جو اللہ پھر جس کو دے دے۔ اور اللہ قیامت تک جو ہے یہ قرآن جو ہے ہر انسان جو آ رہا ہے دنیا میں، اس کے لیے ہدایت کا سر چشمہ منبع یہی ہے۔ اللہ اس قرآن کو ہم سب کی قبروں میں، جو اندھیری قبریں ہیں اس میں روشنی بنا دے، اس کو ہماری قبروں کا ساتھی بنا دے، اسے ہمارے دلوں کا سرور بنا دے، اسے ہمارے دلوں کا چین بنا دے۔ یقین جانے اتنی خوبصورت کتاب، ایسی کتاب الکتاب، یہ تو وہ خزانہ ہے جس کو ہم سمجھ ہی نہیں سکے۔ آج مسلمانوں کے پاس اتنا بڑا خزانہ ہے، لیکن لوگ، ہم سب کے سب اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ کتنا حق ادا کر پاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بہرحال یوسف علیہ السلام جب داخل ہوئے تو جیل میں ان کے ساتھ 2 اور لوگ بھی جو داخل ہوئے، انہوں نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام تو بڑے بلند کردار کے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، اور چہرے سے ہی شرافت اور چہرے سے ہی ان کی جو اللہ اکبر شخصیت جو ہے وہ جھلک رہی تھی۔ دیکھ رہے تھے کہ لوگ جو ہے اگر کسی کو کوئی تکلیف ہے تو فوراً اس کی تکلیف دور کرنے کے لیے چلے جاتے، کوئی بیمار ہے تو اس کی بیمار پرسی کے لیے چلے جاتے، اس کی خدمت کے لیے چلے جاتے۔ اب انہوں نے کہا کالا احدہما انی ارانی آصر خمرا، ایک کہنے لگا کہ میں دیکھتا ہوں خواب میں کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں، پھلوں کا جوس نکال کر شراب بنا رہا ہوں۔ وقال الآخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا، اور دوسرا کہنے لگا کہ میں دیکھتا ہوں کہ میرے سر پر روٹیاں پڑی ہوئی ہیں، تاکل الطیر من،
اور پرندے ان روٹیوں کو کھا رہے ہیں جو میرے سر پر پڑی ہیں۔ نبنا بتاویلہ انا نراک من المحسنین۔ تو اے یوسف علیہ السلام، اے محسن شخص، ہمیں خواب کی تعبیر بتا دے، ہم آپ کو بڑا نیکوکار پاتے ہیں، آپ کے کردار کو بڑا نیکوکار دیکھا ہے ہم نے۔ جیل میں یوسف علیہ السلام کے کردار اور حسن اخلاق نمایاں تھا۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ نیکی ہر جگہ پہچانی جاتی ہے۔ حسن جو ہے، حسن سلوک یا حسن سیرت جو ہے، ہر جگہ پہچانی جاتی ہے، چاہے حالات کیسے بھی کیوں نہ ہوں۔ یہی واقعہ آگے چل کر یوسف علیہ السلام کی رہائی اور بادشاہ تک رسائی کا ذریعہ بھی بنا۔ مشکل حالات میں بھی کردار نہ بدلے، نہ انسان کے اعمال بدلے۔ اللہ نیکی کو ضائع نہیں کرتا۔ عزت کا راستہ اکثر آزمائش کے بعد آتا ہے، آزمائش سے ہو کر گزرتا ہے۔ کالا، اب یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا لا یأتیکما طعام، کہنے لگے کہ نہیں آئے گا تمہارا کھانا، ترزقانہ الا نبأتکما بتاویلہ، جو تمہارا کھانا دیا جاتا ہے نا دوپہر کو، اس سے پہلے، وہ کھانا آنے سے پہلے میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا۔ قبل ان یاتیکما، کہ تمہارے پاس وہ کھانا ہے، ذالکما مما علمنی ربی، اور یہ اس وجہ سے کہ یہ علم مجھے اللہ نے دیا ہے، میری اپنی کوئی بہادری یا کوئی کوالٹی نہیں ہے، یا کوئی علم میں کہوں کہ میرا علم ہے، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ نہیں کوئی علم۔ فرشتوں نے بھی کہا تھا کہ جو اللہ تو ہمیں عطا کر دے۔ تو کہا یہ وہ علم ہے جو میرے رب نے مجھے دیا۔ انی ترکت ملۃ قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، تو میں تو اس قوم کی، میں مصر میں رہتا ہوں ضرور ہوں، لیکن اس قوم کے تمام ان طریقوں کو چھوڑتا ہوں، ایسی قوم کو میں ان قوم کے ساتھ اپنا تعلق نہیں رکھتا، یا میرا تعلق نہیں ہے اس قوم کے ساتھ۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ یہ تو سمجھتے ہیں دنیا سب کچھ ہے، اسی میں انجوائے کرو، کھاؤ پیو اور موج رہو، ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری، خوشیاں مناؤ، بس خوشی منانے کا کوئی طریقہ چھوڑے نہ۔ شادیوں میں ایسے فنکشن کرو کہ غریبوں کے دل جلا دو، اربوں روپیہ شادیوں پہ لگ رہا ہے، یقین جانے کوئی سیگریگیشن نہیں، اللہ کی حدود کو پامال کیا جا رہا ہے، عورتیں مرد سچے بنے ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، اور میوزک ایسا ہے کہ کان پر آواز نہ آئے، ایسے ڈی جے بول رہا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کے بعد بغیر شادی نہیں ہو سکتی۔ کیا امیر کیا غریب، یقین جانے کیا امیر کیا غریب، کسی کو سمجھائے تو سمجھتا نہیں ہے کہ نہیں میری خوشی کا موقع ہے، اب مجھے سمجھانا نا، آپ کی مہربانی، اللہ اکبر۔ یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے واضح کرتے ہیں کہ یہ علم اللہ کی طرف سے عطا کیا ہوا ہے، ان کا ذاتی کمال نہیں، اور حق نبوت اور دعوت ادا کرتے ہوئے اللہ کا تعارف بھی کروایا، اور قید خانے میں بھی دعوت توحید کا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ حق و باطل کے درمیان واضح فرق اور برات اور کفریہ قید سے کنارہ کشی اور آخرت پر ایمان کا اعلان کیا۔ علم ہو یا ہنر، ہر ایک کو اللہ کی طرف منسوب کیا، اور ہر حال میں، ہر حالت میں حق کی دعوت دینا اور تبلیغ کرنا، اس کو اولین جانا یوسف علیہ السلام نے، اور یہ ہر مومن کا یہ فرض بھی ہے اور شیوا بھی ہے۔ اگلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي، یوسف علیہ السلام نے اب جب دیکھا کہ وہ دونوں مائل ہو رہے ہیں، بات سننا چاہ رہے ہیں اور توجہ بھی دے رہے ہیں، کہ اب ان کو یہ پتہ تھا کہ کچھ دیر کے بعد ہمارے خواب جو ہے ان کی تعبیر بھی بتا دی جائے گی، تو آپ نے فرمایا میں تو اتباع کرتا ہوں اپنے باپ دادا کے دین کی، یعنی میں پورے ہوش حواس کے ساتھ سمجھ کر اپنے باپ دادا کے دین کی پیروی کرنے والا ہوں۔ اور باپ دادا کون ہے؟ ابراہیم و اسحاق و یعقوب، اللہ اکبر۔ 3 لڑیاں جو ہیں اوپر جو ہیں وہ نبیوں کی ہیں، اوپر، اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام جن سے ہم سب، چاہے مسلمان ہوں، چاہے یہودی ہوں، چاہے نصارہ ہوں، سب اپنا رابطہ جو ہے جوڑتے ہیں، و اسحاق، اور وہ بھی نبی، و یعقوب، اور باپ بھی نبی۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ، اور توحید کی خالص دعوت، کہ ہمارے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کریں، من شیئن، کسی ایک چیز کو بھی، ذالک من فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے۔ یہاں تو کوئی خاندان اگر نیک ہے تو اپنے باپ دادا کی ایسی تعریف کرتے کہ جیسے پتہ نہیں انہوں نے جو کہا ہے وہی سب کچھ ہے، یہ نہیں کہا کہ ہمارے لیے، میں تو اسی دین کی پیروی کرتا ہوں جو میرے باپ دادا کا تھا، کیونکہ وہ نبی تھے
اللہ کی طرف سے اللہ نے سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو نوازا تھا. یہ پرسنالٹی تو ہم سب مانتے ہیں. اللہ اکبر. ذالک من فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے علینا ہم سب پر، وعلی الناس اور لوگوں پر بھی، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثریت جو ہے وہ شکر گزار نہیں ہوتی. یہ نبوت، یہ رسالت، یہ ایک امتحان بھی ہے، ایک جدوجہد کا کام ہے. یقین کریں ہر نبی رسول کو بہت آزمایا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے رسول نبی آئے سب کو بہت آزمایا گیا، اور سب سے بڑی آزمائش آپ نے فرمایا کہ میری ہوئی. کیا کیا تکلیف نہیں آئی. دعوت پر ابو لہب نے دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دی جن کے نکاح ہوئے تھے. بیٹیاں سب کے سب آپ کی اولاد سوائے فاطمہ الزہرا کے آپ کے ہاتھوں آپ کے ہوتے ہوئے وفات پا گئی. اولاد کی وفات کیا غم دیتی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سگے رشتے دار تھے وہ پرائے ہو گئے، وہی تکلیفیں دینے لگے. ام جمیل اور ابو لہب جو ہمسائے تھے آپ کے راستے میں کانٹے بچھانے لگے. سب کچھ ساری تکلیفیں آئیں. اللہ اکبر. ایک ایک کر کے غزوہ احد میں آپ کا زخم لگا، خون کا فوارہ پھوٹا. انہوں نے اپنا تعارف کرایا اور پھر کہنے لگے اے میرے جیل کے ساتھیو، ارباب متفرقون خیر، کیا بہت سارے رب جس کا بنا لے، یا ایک اللہ جو زبردست ہے، پوری قوت اس کے پاس ہے، ہر چیز کی طاقت اس کے پاس ہے، وہ بہتر ہے یا مختلف قسم کے لوگوں کو رب بنا لیا جائے. اللہ واضح کیا خوابوں کی تعبیر میرا کوئی ذاتی کمال نہیں جو میں نے تمہیں کہا ہے، بلکہ اللہ کا عطا کرتا ہے. اور ان کی باتوں سے یوسف علیہ السلام نے جو آیت ہم نے پڑھی، اللہ سبحانہ نے ریکارڈ کیا ہے، جو انہوں نے کہا توازو اخلاص، اللہ پر اعتماد کا درس ملتا ہے. قید خانے جیسی جگہ پر بھی یوسف علیہ السلام نے دین کو مقدم رکھتے ہوئے دعوت و تبلیغ کا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا. باہر کیف حالات چاہے جیسے بھی ہوں، حق بات تو کہنا ہی ہے، لیکن حکمت کے ساتھ. کہاں کس وقت بات کرنی ہے یہ حکمت ہمیں ضرور معلوم ہونی چاہیے. بعض دفعہ ہم ایسی جگہ پر بات کرتے ہیں جیسے کسی شادی پہ گئے، وہاں پر سب تماشے لگے ہوئے ہیں، وہاں بولنا مناسب نہیں ہے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی گئی اور آپ کے توسط سے ہمیں اس قرآن میں ہدایت دی گئی سورہ فرقان میں کہ جب ایسی لغویات سے گزرو نا تو عزت کے ساتھ چپ کر کے گزر جاؤ. بعد میں بیٹھ کے اکیلے میں سمجھاؤ. اس وقت کوئی بولنا شروع کرے گا تو ایک ایسا الزام لگے گا، یہ دین والے پتہ نہیں چاہتے کیا ہیں، یہ تو کہیں بھی تماشے لگا کے بیٹھ جاتے ہیں. اللہ کے واسطے حکمت کے ساتھ تبلیغ کا کام کرنا ہے، دعوت کا کام کرنا ہے. حق بات کہنا مومن کی ذمہ داری ہے. یوسف علیہ السلام نے باطل سے برات اور حق کا اعلان کرتے ہوئے کھل کر کہا کہ وہ اس قوم سے الگ ہے جو اللہ اور راحت پر ایمان نہیں رکھتی. ہمارے عمال کیا ہیں؟ کیا واقعی اللہ اور راحت پر ایمان ہے کہ سزا ملے گی کہ جزا ملے گی؟ صرف صرف عقیدہ سا بنا رکھے کہ بس ہم مسلمان ہیں. ایمان خالص ہونا چاہیے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہونا چاہیے. ہر قسم کے شک و شبہ و ابہام سے یہ بالا تر ہونا چاہیے، اور یہی ہے توحید کا راستہ. آگے دعوت کو اور جاری رکھا، کہنے لگے کہ تم نہیں پکارتے، جو بھی باتیں کر رہے ہو نا تم نے، جو معبود بنا رکھے ہیں، یہ بت یا جو بھی ہے، یہ تو کچھ نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ چھوڑے. ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے کوئی ان کی دلیل نہیں اتاری. ان الحکم الا للہ، سارے اختیار اللہ ہی کے پاس ہے. امرا اللہ تعبدوا الا ایاہ، اور مجھے تو یہی حکم دیا گیا کہ اس کے علاوہ میں کسی کی بندگی نہ کروں. بندگی میں عبادت، بندگی میں اللہ اکبر. کس پہ اعتماد کرنا ہے ہم نے، کس کی بات کو ماننا ہے، سب کچھ آ جائے گا، سارا کچھ کیا جائے گا. خزانے بھی اسی کے پاس ہے، عطا بھی وہی کرتا ہے، فریادیں بھی وہی سنتا ہے، مدد بھی وہی کرتا ہے. سب کچھ تو اللہ ہی کے پاس ہے، اولادیں وہی دیتا ہے، سب کچھ. ان کو دعوت دیتے ہوئے سوال اٹھایا کہ کیا جدا جدا معبود بہتر ہیں یا ایک اللہ جو واحد القہار ہے، صاحب اقتدار اور غالب ہے. عقل، فطرت اور دلیل سب کچھ ایک اللہ کی وحدانیت اور توحید کی گواہی دیتی ہے، یقین جانے. اور فرمایا کہ یہ کچھ نام ہیں جنہوں نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، جو لوگوں نے اپنے یا باپ دادا سے سن کر ان پر کوئی تحقیق کی نہیں، اسی کو مان لیا، خود رکھ لیے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی دلیل نہیں اتاری تو یہ سب کچھ کیا ہے پھر؟ سوچے تو صحیح میں اور آپ. اللہ اکبر. لوگوں کے خود سختہ عقائد اور من گھڑت باتیں، یقین جانے کہ وہ غیر اللہ کی عبادت محض ان ناموں کی وجہ سے کھا رہے تھے کہ کوئی عطا کرنے والا ہے، کسی کے پاس خزانے ہیں، کوئی حقیقت نہیں، کوئی حیثیت نہیں. یقین کرے عبادت کے لائق صرف ایک ہی ذات ہے، وہ ہے میرا اللہ. اللہ اکبر. سب سے بڑا اللہ اکبر. سارے اقتدار، سارا اختیار، فیصلہ، ہر کچھ اسی کی طرف سے ہے. ذالک الدین القیم، یہ ہے صحیح دین، مستقیم دین، سیدھا چلانے والا دین. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن انسانیت کی اکثریت جو ہے
کلمے بھی پڑھتے ہیں ہم، پھر بھی ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہم اقرار کرے ہیں. چمی گم مسلمان پر لرزم کے دان مشکلات لا الہ، کہ جب میں پڑھتا ہوں نا کہ میں مسلمان ہوں تو کہتے ہیں میں لرز جاتا ہوں کہ مجھے پتہ ہے کہ مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے. اقبال نے کہا تھا، فارسی کا شعر تھا. یوسف علیہ السلام اعلان کرتے ہیں کہ حاکمیت صرف اللہ کی ہے، عبادت، قانون سازی، اطاعت سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوگا. یہ جو ہم نے اپنی قانون سازی بنانی شروع کر دی، کوئی اس طرح لے رہا ہے خود ہی اپنے طور پر. اللہ اکبر، کہاں سے آیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب ایک عورت فاطمہ جو کہ حزیمہ قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، اس کی سفارش کسی نے کی؟ حضرت اسامہ بن زید نے، جو جن کو آپ پوتوں کی طرح چاہتے تھے. تو آپ کو اتنا غصہ آیا کہ آپ ممبر پر تشریف لائے، گھر کے ساتھ تو مسجد تھی، اور آپ نے لوگوں کو اکٹھے کرو، لوگوں کو کہا تم سے پہلے لوگ اس لیے برباد ہوئے کہ بڑے لوگ کوئی جرم کر دیتے تو وہ سزا لے کر چھوٹ جاتے، اور جو چھوٹے تھے ان کو سزا دے دی جاتی. اللہ کی قسم، یہ تو فاطمہ قبیلے کی، اگر میری بیٹی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا. کہاں جائے گے ہم؟ جب تک دین امپلیمنٹ نہیں نہ ہوگا، ہم جتنی مرضی نعرے لگاتے رہے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، الحمدللہ ہے، لیکن جب تک کہ یہ لا الہ الا اللہ ہمیں ہماری اسمبلیوں میں، ہماری عدالتوں میں، ہمارے سینٹوں میں، ہماری مارکیٹوں میں ہر جگہ نظر نہیں آئے گا، تب تک ہم امپلیمنٹ نہیں کر پائیں گے. دیکھیں تو صحیح، جو حاکم ہے نا وہ عوام کا خادم کہتے تو ہیں. تو دیکھنا ہے تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیں کہ ایک شخص کیسی ہیبت تھی اس کی، 22 لاکھ مربع میل تک جس شخص کی دہشت پھیلی ہو، وہ رات کو گشت کر رہا ہے کہ میرے ہوتے ہوئے میں امیر ہوں، کوئی کسی کو تکلیف تو نہیں. کہیں اگر بچہ ہو رہا ہے تو اپنی بیوی کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں، کسی کا گھر میں راشن نہیں ہے تو اپنے کندھے پر اٹھا کر بوری لے کے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. ایک عورت جا رہی تھی، اس نے زیور پہنا ہوتا تو کہا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ تو اس نے پلٹ کر سوال کیا کہ عمر فوت ہو گیا ہے. فرمایا کہ فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا پیاسا رہے گا تو عمر تجھ سے پوچھا جائے گا. کہاں ہیں ہم آج؟ ہم نے استثنا لے لیا، آگے جا کے کون سا استثنا ملنا ہے ہمیں خود دیکھنا ہے. قانون اور اطاعت سب کے لیے ایک ہونی چاہیے. توحید پر قائم ہونا ہی سیدھا دین اور یہی سیدھا راستہ ہے. مگر اکثر لوگ جو ہے لا علمی، جاہلیت، ضد یا غفلت کی وجہ سے منہ پھیرے ہوئے ہیں. یا صاحبہ السجن، اے میرے جیل کے ساتھیو، اما احدکما ویسقی ربہ خمرا، تم میں سے جو ایک ہے نا وہ اپنا، کیونکہ وہ بادشاہ کے تھا، اس پر کوئی الزام لگا کہ اس نے بادشاہ کے ساتھ کوئی غلط چیز کھلانے کی کوشش کی ہے تو اس کو جیل میں آ گیا تھا کہ وہ دوبارہ چھوٹ جائے گا، اس کا ثبوت مل جائے گا کہ وہ صحیح تھا اور وہ پھر دوبارہ اپنے بادشاہ کا ساقی بنے گا، اس کو شراب کشید کر کے پلائے گا. وَأَمَّا الْآخَرُ وَيُصْلَبُ، تو وہ دوسرا جو ہے اس کو سزا ملے گی. یہ کہتے بچی تھا، اس کا قصور تھا، واللہ اعلم. فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، تو اسی کے سر سے کھائیں گے پرندے. یعنی جب پھانسی دی جائے گی، لٹکا دیا جائے گا، پڑا رہتا ہے پھانسی میں لٹکے رہتے ہیں، تو پھر پرندے آگے اس کی کھوپڑی کھاتے ہیں. حضرت یوسف نے دونوں قیدیوں کو تعبیر واضح کر دی، بتا دیا کہ کیا ہے، اور نرمی اور حکمت سے کام لیا مگر حقیقت کو چھپایا نہیں. بڑے اچھے طریقے سے اب اس کو بھی بتا دیا جو بورتی تھا کہ تیرا بھائی یہ ہونے والا ہے. قضی جلم، کہا کہ فیصلہ ہو گیا، معلوم ہوا کہ اللہ کے ہاں جو بات طے ہو گیا وہ یقینی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہو چکا ہے. الذی فیہ تستفتیان، جس کے بارے میں تم نے پوچھا تھا. اس آیت میں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ دائی حق سے پہلے توحید کی طرف لوگوں کو بلائے، سب سے پہلے تو اللہ کا پیغام پہنچائے، اللہ کا تعارف کرائے، پھر دنیاوی سوالوں جو آپ جو ہے ان پر بات کرے، پھر دنیاوی سوال جو ہے ان کا جواب دے. باہر الحق کی بات کو حکمت کے ساتھ کہنا سب سے بڑی حکمت ہے، یقین کریں. میں نے اس لیے کہا کہ بات کہاں کس طرح کرنی ہے، ہر جگہ لڑنے لگ جانا، دیکھنا ہے کہ موقع محل کیا ہے، لوگ آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہیں، وہاں بات کریں، اور انجام کو اللہ کے سپرد کرنا یہی سب سے بہتر طریقہ ہے. پھر آپ نے ایک بات کہی، قال للذی ظن انہ ناجن، جس کے بارے میں آپ کو گمان تھا یا یقین تھا کہ وہ چھوٹ جائے گا، منہما، ان دونوں میں سے، اذکرنی عند ربک فانساہ الشیطان ذکر ربی، کہ میرا ذکر کرنا اپنے بادشاہ کے پاس جب جاؤ گے نا، میری سفارش کرنا کہ ایک قیدی وہاں پہ ہے، اس کے بارے میں تحقیق کروائیں. لیکن شیطان نے بلائے رکھا، فلبث فی السجن بضع سنین، تو کئی سال پڑے رہے. بعض کہتے ہیں کہ یہ 10 سال 9 سے کم سالوں کے لیے آتا ہے، اب کتنے رہے، 8 سال 9 سال، اللہ عالم. یوسف علیہ السلام نے ایک جائز سبب اختیار کیا، یہ کیا جا سکتا ہے. نجات پانے والے سے اپنے بادشاہ کے بارے میں کہا کہ میرا ذکر کرنا، اور اسے کہنا تحقیق کرے، سفارش کرنا کہ اس کرنا کہ ذرا دیکھے کہ قیدی پر ہو، اس کے بارے میں تحقیق کروائیں، تو درخواست کرنا ضرور. مگر اللہ کی مشیت کے تحت وہ شخص بھول گیا، اور اس میں شیطان کا بھی دخل تھا، اور سب کچھ ہوتا تو میرے اللہ کی ہے، لیکن شیطان نے اس کو بلا دیا، وہ جا کے بھول گیا. اس میں اللہ کی یہ حکمت بھی ہے تھی کہ یوسف علیہ السلام کی برات اور عزت کے ساتھ رہائی، مقرر وقت کا وقت ابھی نہیں آیا تھا.
بہرحال اسباب اختیار کرنا درست ہے، مگر بھروسہ صرف اللہ پر ہی ہونا چاہیے۔ وقال، اب ہوا کیا کہ اس کے بعد اب ایک نئے خواب سے پھر کہانی شروع ہو گئی۔ اس میں خوابوں کا بہت ذکر ہے، پہلے یوسف علیہ السلام کا خواب، اب ان 2 قیدیوں کے خواب، اور اب ایک بادشاہ خواب دیکھے گا۔ تو جب بادشاہ خواب دیکھے گا اس نے خواب میں کیا دیکھا، انشاءاللہ اس پر ہم بات کریں گے اپنے اگلے پروگرام میں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی جتنا کہا گیا، جتنا سنا گیا، اصل بات تو سمجھ کر عمل کی ہے، اللہ ہم سب کو اس کتاب کے ساتھ جوڑ دے اور اس صاحب کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ جوڑ دے، اسی میں ہماری فلاح ہے۔ اور پھر صحابہ کا بلند کردار پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ کردار اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ 73 فرقے ہوں گے اس امت کے، اور ایک ہی جو ہے جہنم سے بچ پائے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا